السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جناب آفیشل۔ دوستوں آج ہم بات کریں گے میاں محمد بخش رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں۔ دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ آپ نے ضلع میرپور آزاد کشمیر کا علاقہ کھڑی کے ایک گاؤں چاک ٹھاکرا میں جنم لیا۔ اپنی پیدائش کے متعلق سیف الملوک میں جو اشارہ کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ 1246 ہجری 1830 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کی وفات 7 ذی الحج 1324 ہجری مطابق 1907 عیسوی کو اپنے گاؤں میں ہی ہوئی، جہاں انہیں پیر شاہ قلندر کے مزار کے پاس دفن کیا گیا۔ یہ سلسلہ قادریہ سے منسلک تھے۔ میاں صاحب کے آباء و اجداد ضلع گجرات کے گاؤں چک بہرام سے آ کر چک ٹھاکرا میں آباد ہوئے۔ اس خاندان کا تعلق گوجر قبیلہ کے پسوال گوت سے ہے۔ ان کے جد امجد بابا دین محمد کو حضرت غازی قلندر پیر شاہ عرف دمڑی والا نے گود لیا۔ یہ پیر شاہ غازی کی اولاد میں سے نہیں، البتہ ان کے عقیدت مند اور لے پالک فرزند کی حیثیت سے رکھتے ہیں۔ بعد میں دربار کی سجادہ نشینی کا سلسلہ پشت در پشت چلتا میاں صاحب کے والد میاں شمس الدین تک پہنچا۔ ابتدائی تعلیم گھر میں پانے کے بعد میاں محمد بخش اور آپ کے بڑے بھائی بہاول بخش نے اس وقت کی مشہور دینی درسگاہ سموال شریف میں تعلیم حاصل کی۔ عربی اور فارسی زبان پر عبور حاصل کیا اور علوم شرعی و دینوی میں بلند مقام پیدا کیا۔ آپ حضرت سائیں غلام محمد ساکن کلروڑی ضلع میرپور کے مرید تھے۔ مرشد کے حکم سے آپ نے حضرت شیخ احمد ولی رحمہ اللہ علیہ ساکن سری نگر کشمیر سے بھی باطنی فیض حاصل کیا۔ آپ کے کشف و کرامات کا چرچا سن کر حاکم کشمیر پرتاب سنگھ اور اس کا چھوٹا بھائی امر سنگھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کے نظر و نیاز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ سچ اور حق کا پرچار کرنے لگے۔ میاں محمد بخش کو شاعری کا شوق بچپن سے ہی تھا۔ آہستہ آہستہ یہ شوق اور بڑھتا گیا۔ صوفی شعراء کی طرح شاعری ہی کو اپنے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ شعروں کا اتنا شوق بڑھا کہ اکثر خط و کتابت میں بھی شاعری میں کرتے۔ بڑے عالم بزرگ ایک مکمل صوفی درویش اوز ولی اللہ تھے۔ عظیم اور پرگوش شاعر تھے۔ ان کا کلام معرفت کا پیام ہے۔ ان کے روحانی اشعار قدم قدم پر نوح انسانی کی رہنمائی کرتے ہیں۔ میاں صاحب کی ہر تصنیف ادبی و شعری محاسن اور خوبیوں سے مالا مال ہے اور ان کی نادر الکلامی تخلیل بلندی اور نکھرے ہوئے انداز بیان کا پتہ دیتی ہے۔ کلام میں غیر معمولی تاثیر اور سوز و گداز کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ ان کی تصانیف میں جو رسالے اور کتابیں شامل ہیں ان کے نام کچھ اس طرح سے بیان کیے گئے ہیں۔ سونی ماہیوال 1273 ہجری۔ شاعرانہ زندگی کے آغاز کی اس تصنیف میں سادگی بیان پر زور دیا ہے اور بتایا ہے کہ عشق مجازی دراصل عشق حقیقی کی ایک ابتدائی کڑی ہے۔ وحدت الوجود کے گہرے تعلق سے وہ ہر ذرہ کائنات میں محبوب حقیقی کا جلوہ دیکھتے ہیں۔ تحفہ میراں 1274 ہجری۔ حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ علیہ کے کمالات و کرامات عقیدت سے بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 3 پر ہے قصہ شیخ سنان 1274 ہجری۔ اس میں شیخ سنان کی غوث اعظم رحمہ اللہ علیہ سے روگردانی کے بعد ایک غیر مسلم عورت کے دام میں گرفتار ہونے کی حالت کا بیان ہے۔ حضرت عطار رحمہ اللہ علیہ، مولانا جامی رحمہ اللہ علیہ کے قصوں سے میاں صاحب متاثر نظر آتے ہیں۔ نمبر 4 پہ نیرنگ عشق 1275 ہجری۔ یہ غنیمت گنجاہی کی مشہور فارسی مثنوی نیرنگ عشق کا پنجابی میں ترجمہ ہے۔ یہ ترجمہ معلوم نہیں ہوتی بلکہ میاں صاحب کی تخلیق محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 5 پر ہے شیریں فرہاد 1276 ہجری۔ اس قصے کی بنیاد نظامی اور امیر خسرو کی روایات پر رکھی گئی ہے لیکن واقعات میں تبدیلیاں کی گئی ہیں اور تفصیلی بیان سے گریز کیا گیا ہے۔ پنجابی کالم میں اس انداز سے ڈھالا کہ اس کی جاذبیت میں فرق نہیں آیا۔
نمبر 6 پر ہیں سیف الملوک۔ 1289 ہجری میاں صاحب کی شہرت اور مقبولیت کا سبب ان کی یہ معرکۃ الارا تصنیف بنی۔ اس کا شمار ادب کی عظیم تصانیف میں ہوتا ہے۔ یہ میاں صاحب کا شاہکار ہے کہ جس کو شہرت دوام حاصل ہوئی۔ اس پذیرائی کی بنیاد وجہ یہ ہے کہ انہوں نے محض داستان کے واقعات کو رقم نہیں کیا، بلکہ اپنے خون جگر کی آمیزش سے اسے ذاتی تجربات، مشاہدات اور صوفیانہ رموز و معارف کا آئینہ بنا دیا۔ اس میں عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں گروہ کے لوگوں کی تسکین کا سامان ملتا ہے، اور پڑھنے سننے والا اسے اپنے دل کی بات سمجھتا ہے۔